ذرا غور سے سنیے اور دیکھیے، میری کتاب جس کا نام پرامن انقلاب ہے، یہ خوشحالی کا دوسرا نام ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے، پاکستان کی سالانہ آمدن 100 کروڑ روپے ہو جائے، اور اس کے لیے پرامن انقلاب جو ہے نا، اس کی کیش گارنٹی دیتا ہے۔ پرامن انقلاب میں خوشحالی کا راز کیا ہے یہ بھی سنیے۔ پاکستان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر حصے میں انصاف، تعلیم، صحت، رہائش اور نوکری کا مربوط نظام بنا دیا گیا ہے۔ کسی قسم کی ٹرانسپورٹ کی اس حصے میں ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے حصوں کا نمونہ ہے۔ سستے اور فوری انصاف کے لیے ہر حصے میں ایک پرائیویٹ کمرشل دفتر ہوگا جو تفتیش کرے گا، اور ایک پرائیویٹ کمرشل عدالت ہوگی جو 7 دن کے اندر بما 2 اپیلوں کے ہر قسم کا فیصلہ کرے گی۔ پرائمری اسکول کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہر امیر و غریب کی پہلی ترجیح ہمارا اسکول ہوگا۔ اسکول کا رقبہ 150 کنال سے زیادہ ہوگا۔ یہ کونے میں اسکول ہے اور بقایا ایریے میں سہولیات ہوں گی۔ ہر حصے میں لڑکوں اور لڑکیوں کا علیحدہ اسکول ہوگا۔ یہ کام 5 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ یہ نقشہ ایک سٹینڈرڈ ہسپتال کا ہے۔ ہر 5 حصوں میں 100 بیڈ کا مکمل ہسپتال بنایا جائے گا۔ ہر ایک شخص کی ہیلتھ انشورڈ ہوگی۔ یہ کام 5 سالوں میں پورا کیا جائے گا۔ ہر شادی شدہ شخص کا اپنا ذاتی گھر ہوگا۔ یہ نقشہ ایک 5 مرلے 3 بیڈروم 21ویں صدی کے گھر کا ہے۔ یہ 23 فٹ بائی 23 فٹ ایریے پر ڈبل سٹوری گھر ہے۔ گراؤنڈ فلور، پہلی منزل اور ایلیویشن کے نقشے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہر شخص کو اس کی آبائی جگہ پر ایسا گھر 2000 روپے ماہانہ قسط پر دستیاب ہوگا۔ زمین حکومت فری دے گی۔ پرامن انقلاب 2.5 کروڑ ویکینسیاں پیدا کرے گا۔ ہم نے پاکستان کے ہر حصے میں نوکریوں کے انبار لگا دینے ہیں۔ حکومت کوئی کام نہیں کرے گی سوائے کوالٹی چیکس کے۔ سب کام عوام کرے گی، عوام اپنا کام غلط نہیں کرے گی۔ کوڑا کرکٹ کے لیے ہر 10 حصوں میں کوڑا اٹھانے کے لیے ایک ٹھیکیدار ہوگا۔ ٹھیکیدار 6 بڑے ٹرک اور 6 چھوٹی پک اپس خریدے گا۔ رات 11 بجے گھروں اور دکانوں کے باہر پڑا ہوا کوڑا اٹھائے گا اور شہر سے باہر پھینک آئے گا۔ ہر گھر 100 روپیہ ماہانہ ادا کرے گا۔ ہریالی تحریک، اس میں حکومت 10 سالوں میں 10 کھرب روپے کی لاگت سے 2.5 کھرب درخت لگائے گی۔ 25% پاکستان کا ایریا جنگلات ہوگا۔ محکمہ جنگلات جگہ اور مٹیریل مفت دے گا۔ محکمہ جنگلات 4 دیواری بنائے گا تاکہ درختوں کی دیکھ بھال ہو سکے۔ بجلی کے بارے میں آج سے ہی بجلی 2 روپے یونٹ ہو جائے گی۔ وابڈا سفید آتی ہے، اس سسٹم کو صوبوں کو دے دیا جائے گا۔ جرمنی میں 80% بجلی عوام بناتے ہیں۔ ہم بھی عوام سے کہیں گے کہ ہوا اور پانی سے بجلی بناؤ۔ حکومت صرف بڑے ڈیم بنائے گی۔ 10 سالوں میں حکومت 1 لاکھ میگا واٹ بجلی بنائے گی، 50,000 میگا واٹ ہوا سے اور 50,000 ڈیموں سے۔ ریلوے کے بارے میں یہ ہے کہ ریلوے کا مکمل طور پر نیا نظام بنائیں گے۔ یہ 5 سالوں میں مکمل کیا جائے گا۔ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب ڈبل ٹریک چلائیں گے، جہاں اور ساتھ چھوٹے چھوٹے نئے اسٹیشنز بنائیں گے، جہاں ہر وقت آدھے گھنٹے میں ایک ٹرین آئے گی، ایک ٹرین جائے گی۔ جہاں بھی آپ نے جانا ہے اسٹیشن پہ جائیں، اور نارتھ جانا ہے تو اس میں گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ آگے جا کے جہاں آپ نے چینج کرنی ہے وہاں اترے، اور پھر وہاں پہ بھی گاڑی آدھے گھنٹے میں 2 آئیں گی، اس میں جس طرف جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں۔ تبدیلی اسے کہتے ہیں۔ ہر سڑک نئی ہوگی، ہر گھر نیا ہوگا، ہر فیکٹری نئی ہوگی، ہر فصل نئی ہوگی، ہر نظام نیا ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افضل ایوبی۔ ناظرین، ہمارے محترم جناب افتخار خان صاحب جو اپنے پروگرام پرامن انقلاب کے ذریعے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستانی قوم کی تقدیر کو کس طرح بدلا جا سکتا ہے۔ ناظرین، افتخار خان صاحب انجینئر بھی ہیں اور سابق ایم ڈی واسا بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو افتخار خان صاحب کے نظام کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش آ رہی ہے یا آپ کو کوئی اختلاف ہے، اسکرین پر ان کے فون نمبر اور ای میل موجود ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں افتخار خان صاحب کی جانب۔ ناظرین، آج جو سبجیکٹ ہے جس پہ میں نے آپ سے بحث کرنی ہے یا آپ کو میں نے اطلاع دینی، وہ ہے تعلیم۔ لیکن اس سے پہلے جو اب تک ہم کر چکے ہیں یا جس کو ہم پریزنٹ کر چکے ہیں، اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتانا بھی ضروری ہے۔ اب تک ہم نے
آمدن جو ہے وہ یہ ڈٹرمن کر لی ہے کہ 100 کھرب سے زیادہ سالانہ ہوگی. ہمارا جو سسٹم ہم پرپوز کر رہے ہیں 20% پرچیز، باقی سب ٹیکس زیرو. اس سے پرائزز آدھی ہو جائیں گے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اتنی آمدن میں ہم نے سود فری سسٹم رائج کر دینا، زیرو انٹرسٹ سسٹم، تاکہ جو ہم اسلامی جس بیس پہ اسلام بنا ہوا ہے پاکستان اس کو فالو کر سکیں. لہذا پھر ہم نے آمدن جب انشور کر لی تو پھر اس کے بعد ہم نے اس پیسے سے 5 سالہ منصوبہ بنایا. منصوبے میں کتنی رقم رکھنی ہے ہر مسئلے کے لیے، ہر سبجیکٹ کے لیے، وہ ہم نے طے کر لی. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ طے کیا کہ ہم نے کم از کم تنخواہ جو ایک غریب آدمی کو دینی ہے، جو اس نے نوکری شروع کرنی ہے، اس کو ہم منیمم سیلری کیا دیں گے، چاہے وہ سرکاری ہے، غیر سرکاری ہے، بازار میں کام کرتے ہیں، ورکر ہیں، دکانوں پہ کام کرتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں. یہ سب جو ہیں جو ہمارے مزدور، ان کو ہم نے 25,000 سے کام تنخواہ نہیں دینی. اس میں سے 20,000 کا بجٹ بنائیں گے اور 5,000 جو ہے وہ بھی سب دے، اپنی جو چیزیں خریدے گا بازار سے اس میں بھی شامل ہو جائے گا 20% پرچیز ٹیکس. لہٰذا اب ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ چیزیں جب ہم نے اب طے کر لی ہیں اور ایکسپلین کر دیا ہے، اور اس کے بعد میں نے جو آپ کو عرض کیا تھا وہ تھا انصاف کے بارے میں، کہ جب آمدن ہو جائے، ہماری پلاننگ پوری ہو جائے اور انصاف کا سسٹم ہم پوری طرح اس میں انٹروڈیوس نہ کریں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کے پاس آمدن کے پہاڑ لگ جائیں، سونے کے پہاڑ نکلے، سارے پہاڑ پاکستان کے سونے کے بن جائیں، لیکن جب تک انصاف نہیں ہوگا ملک میں تو اس پیسے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ضائع ہو جائے گا، وہ کرپشن میں چلا جائے گا، جو کہ اس وقت ہو رہا ہے. ہمارے اتنے فیسلٹیز ہمارے پاس ہیں، اتنی ہمارے پاس چیزیں ہیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، عطا کی ہوئی ہیں نعمتیں، لیکن ہم ان کا فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ اس کو ہم نے ضائع کر رہے ہیں. لہٰذا ہم نے انصاف کو ڈیٹیل میں آپ کو بتایا کہ کس طرح سٹاف، اور انصاف ہوگا 7 دن میکسیمم میں کمپلیٹ، چاہے وہ معمولی سے معمولی کیس ہے یا ایک قتل کا کیس ہے جو کہ ہیویسٹ سمجھا جاتا ہے 302 کا، اس کا بھی 7 دن میں بما 2 اپیلوں کے فیصلہ ہوگا، مکمل ہوگا، اور پھر وہ کہیں چیلنج نہیں ہوگا، اس کی سزا پھر سب کو بھگتنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے انصاف کے بارے میں ایکسپلین کر کے آپ کو پہنچایا. اب آج جو کرنے لگے ہیں وہ ہے تعلیم. تعلیم پہلی ترجیح. ہم نے ترجیح ویسے سب کو دی ہے، یکساں ترجیح ہے، لیکن پہلے سب سے آپ کو بتانے کے لیے تعلیم میں نے سلیکٹ کیا ہے. لیکن سب چیز تعلیم، صحت، انڈسٹری، زراعت، سب سائیڈ بائی سائیڈ اس کی پروگرس ہوگی، اس میں ان پٹ ہوگی. اور ہمارے پروگرام جو ہے جس کے تحت ہم دے رہے ہیں یہ پرامن انقلاب، اس میں یہ پہلی ترجیح ہے. اچھا جی، اب یہ دیکھنا ہے کہ تعلیم میں موجودہ سسٹم کیا ہے. اس وقت سرکاری اسکول ہیں اور پرائیویٹ اسکول ہیں، 2 ہی چیزیں ہیں نا. پرائیویٹ اسکول ہیں، پرائیویٹ اسکول میرا مطلب ایک 3 مرلے کے مکان میں بھی بیٹر کا اسکول بنا ہوا ہے، اور ہمارے جو ہیں درخت کے نیچے سرکاری اسکول ہیں، وہ بھی بچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، درختوں کے نیچے پڑھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا سرکاری اسکول ہے، گورنمنٹ کا ہے، یہاں پہ گورنمنٹ کے جو ہیں وہ تنخواہ والے جو ماسٹر آتے ہیں پڑھاتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے بلڈنگ نہیں ہے. یہ بلڈنگ تھی، وہ گر گئی، وہ خطرناک ہے، یہ بلڈنگ میں. تو اس طرح کے صورتحال ہے. پرائیویٹ میں اچھے بھی ہیں، بہت اچھے بھی ہیں. اب ایچسن کالج بھی تو پرائیویٹ ہی گنا جاتا ہے نا، ہے تو سرکاری لیکن پرائیویٹ ہے. اس طرح اور دوسرے بہت سارے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اسکول. اس وقت تو بہت ہیں، سٹی اسکول ہے، اور بہت سارے آپ سمجھتے ہیں. اس کو ٹیکل کرنے کے لیے تعلیم کو میں آپ سے یہ کرنے لگا ہوں کہ ہمیں کتنے اسکول پاکستان میں چاہیے. پرائمری اسکول، ہائی اسکول، کالج
یونیورسٹیز پرائیویٹ سیکٹر میں چلی جاتی ہیں، کالج تک، گریجویشن تک ہمیں اگر سارے نئے بنانے ہیں نا تو ہمیں 35,000 یعنی کہ اسکول کالجز چاہیے. اس میں ہمارے آج داخل ہونے والے بچے وہ اکاموڈیٹ ہو سکیں گے 35,000 میں. وہ کس طرح میں نے کیلکولیٹ کیا ہے، ہم نے آپ کو پتا ہے نا کہ انصاف کے سسٹم میں سیکٹر بنائے ہیں، ہر سیکٹر میں 15 سے 20,000 کی آبادی ہے. اب 20,000 کی آبادی میں ایک پرائمری اسکول لڑکی کا ہے، ایک لڑکوں کا ہے. 150 کنال کے ایریے میں بنایا گیا ہے. گورنمنٹ یہ بنائے گی اپنے پیسے سے. گورنمنٹ کے اپنے پیسے جو ہیں اصل میں آپ کا ٹیکس پیڈ ہے. وہ جو 100 کھرب ہے نا، اسی میں سے 30 کھرب اس کے لیے رکھے جائیں گے 5 سال کے لیے، اور اس میں سے ہم یہ 35,000 اسکول کالجز کمپلیٹ کریں گے، اور 5 سال کے اینڈ سے پہلے یہ سب چلتے ہوں گے. یہاں پہ لوگ فارغ التحصیل ہو کے باہر نکل رہے ہوں گے. تو اب ایک سیکٹر میں ہم پرائمری اسکول لڑکوں کا، ایک لڑکیوں کا. 2 سیکٹر میں ایک اسکول ہائی اسکول لڑکوں کا، ایک لڑکیوں کا. 4 سیکٹر میں ایک کالج لڑکوں کا، ایک لڑکیوں کا. اس لحاظ سے 10,000 سیکٹر جو پاکستان میں بنیں گے 15 سے 20,000 کی آبادی کے بیس کے اوپر، اس میں 35,000 ہمیں چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک اسکول میں بچے کتنے ہوں گے. یہ فلیکسیبلٹی ہوگی. ہم نے ویسے 1200 بچے ایک میں رکھے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہائی اسکول میں بڑھ جائیں گے، کالجز میں اور بڑھ جائیں گے، کیونکہ ڈفرینٹ ویرائٹی ہے نا، وہاں پہ سبجیکٹس ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ چیز جو 35,000 ہے، اس سے اب آپ دیکھیں نا کہ 20,000 آبادی میں سے کتنے بچے تیار ہوں گے پہلی میں داخل ہونے کے لیے، یعنی کہ 5 سال کے ہو جائیں گے اور اسکول میں آنے کے لیے بچیاں اور بچے. آپ بتائیے گا کتنے ہم ہو سکتے ہیں. تو ہم نے اصل میں ایک کلاس میں 40 بچے اور 5 کلاسیں 20. تو میں پہنچا تھا کہ 35,000 اسکول جو ہیں 5 سال میں ہم نے 150 کنال کے ایریے کے اسکول کے برابر کر دینے، اور اس کے لیے 8 کروڑ روپیہ ایک نئے اسکول کے لیے اور 3 کروڑ روپیہ اپ گریڈیشن کے لیے رکھا ہے. اور یہ کیلکولیشن سے رکھا ہے، کوئی یہ نہیں کہ جناب وہاں پہ 80 کروڑ لگنا ہے اسکول پہ. اسکول میں کرنا کیا ہے، 4 دیواری بننی ہے، گراؤنڈیں بننی ہے، یہ 4 سیکشن بننے، اور کیا ہے. باقی تو جو چیزیں ہیں وہ مٹیریل سب وہ چیزیں جو باقی جو ہیں وہ تو ساتھ مینٹین کے ساتھ چلتی رہیں گی. لیکن شروع میں کوئی خاص خرچہ سارے ایریے میں کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا، صرف گراؤنڈیں بنتی ہیں. گراؤنڈیں ہیں، سوئمنگ پول ہے، پھر ٹینس کورٹ ہے، یا اسکواش کورٹ ہے، یا بیڈمنٹن انڈور ہے، یا جمنیزیم ہے. یہ تو ہال ہیں، چھوٹے چھوٹے ہال بن جائیں گے بچوں کے لیے. اور اس میں 8 کروڑ ہم نے باقاعدہ صاحب کیلکولیٹ کر کے رکھا گیا ہے. پھر 3 کروڑ روپیہ اپ گریڈیشن. اس وقت کوئی اسکول فرض کا مثال کے طور پہ ہم ایچ ایس این کالج جو ہے، ایچ ایس این کالج کا تو نظام نہیں رہے گا. ہم نے اس سسٹم کو تو چھوڑنا ہے نا، اسی نے تو گڑبڑ کی ہوئی ہے. ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا ایس این کالج میں داخل ہو جائے، چاہے وہ ملیہ میں رہتا ہے یا چاہے وہ پتہ نہیں کہاں رہتا ہے. تو یہ تو نہیں نا چیز. ہر بچہ ہمارے اسکول کی کو ترجیح دے گا، ہر پیرنٹ ہمارے اسکول کو ترجیح دے گا انشاءاللہ. اتنا اچھا ہم بنا رہے ہیں. تو جب میں بات کر رہا تھا ایچ ایس این کالج کی، تو ایچ ایس این کالج میں تو 4 پرائمری اسکول بن سکتے ہیں اس 4 سیکٹرز کے لیے. بچیوں کا بھی اتنے ہیں، گراؤنڈیں ہیں، اس کو اس طرح ڈیوائڈ کر کے کہ وہ صبح سے وہ چلنے شروع ہو جائیں گے. اسی طرح اور بہت سارے بڑے بڑے اسکول ہیں باہر. تو اس کو سائڈ والی زمین کم ہے تو زمین اور اس میں ایڈ کر کے 4 دیواری کر کے اس کو اس خرچے میں 3 کروڑ کے خرچے میں کر کے تو اس کو ہم چلائیں گے. اور اس طرح ہمارے 35,000 اسکول، پرائمری اسکول، ہائی اسکول اور کالجز انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے ہمارے 5 سالوں میں. اب اس کے بعد پھر اس کی اور فردر اپ گریڈیشن ہوتی رہے گی اسکولوں کی.
اگلے 5 سالہ منصوبے میں تو آپ کا کیا مطلب ہے ہم نے چپ کر کے بیٹھ جانا, کوئی خرچہ نہیں کرنا تعلیم پہ اس سے زیادہ خرچ کریں گے اور بہت ساری وہ چیزیں لائیں گے باہر سے جو آپ سوچ نہیں سکتے. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا نظام تعلیم کیا ہوگا. نظام تعلیم کے لیے آپ اب ذرا میری بات غور سے سنیں. ایک چیز تو یہ انٹروڈیوس کی ہے کہ ہر بچہ 4 زبانیں سیکھے گا. 4 زبانیں اردو, انگریزی, عربی اور لوکل لینگویج. ہماری لوکل لینگویج جو ہے وہ پنجابی ہوگی. اس وقت میں پنجابی ہوں لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ مجھے پنجابی بولنی نہیں آتی. اور جب پنجابی میں بول نہیں سکتا تو کیوں نہیں بول سکتا؟ یہ حالات ایسے ہیں. گلابی اردو, گلابی پنجابی بولتا ہوں. اس سے خاصا ہمیں اس میں شرمندگی ہے. لہذا بچہ جب 3 سال کا ہوگا تو وہ ان کو چھوٹے چھوٹے استاد جو ہیں وہ آ کے زبانی, جس طرح ایک بچہ جو ہے نا 5 سال تک کو گھر پہ بیٹھا آئے تو کم از کم اردو تو وہ صحیح بولتا ہوا آئے گا نا, کیونکہ گھر سے سیکھ کے آیا ہے. اسی طرح وہ گھر میں یہ ماحول کریٹ کرنا ہے یا باہر میں یہ چیز کریٹ کرنی ہے اس سیکٹر میں کہ ہر بچہ ایک دن انگریزی سیکھے, ایک دن اردو سیکھے, 2 دن انگریزی, 2 دن عربی, 1 دن اردو اور 1 دن لوکل لینگویج. اور کیا سیکھے گا؟ اب میں آپ سے ذرا آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کرو کہ عربی کا استاد آتا ہے. یہ استاد وہ نہیں ہے جو کہ کوئی میرا مطلب گریجویٹ ہے. یہ پارٹ ٹائم اسکول میں کام کرنے والے بچے جو ہیں وہ بھی کام کر سکیں گے, ان کو آمدن ہو سکے گی اور آفٹرنون کر سکتے ہیں. تو کیا کریں گے کہ وہ آ کے اس میں آج عربی کا دن ہے, وہ ایک لایا ہوا کتاب جس میں پہلے ایک صفحے کے اوپر یہ 40 فکرہ کیا ہے؟ ہاذا سیارہ, سیارہ ہاذا کے ساتھ اس طرح 100-150 لفظ مختلف وہ آ کے صرف بولے گا ہاذا کرسی, ہاذا کتاب, ہاذا سیارہ. اب یہ چیز یقین کریں بچوں کے ذہن میں اس طرح فکس ہو جائے گی کہ یہ نکلے گی نہیں. اور دوسرے دن پھر انگریزی, 2 دن اس نے عربی سیکھنی ہے, پڑھنی ہے. اسی طرح 2 دن اس نے انگریزی, 1 دن اردو اور 1 دن اردو تو وہ گھر سے ہی چلتا ہوگا نا, لیکن باقاعدہ لکھنا پڑھنا نہیں, صرف بولنا. جیسے کہ ایک بچہ جو ہے ایسی جگہ چھوڑ دیا جائے جہاں 4 زبانیں بولتے ہوں تو وہ بچہ 4 زبانیں سیکھ جائے گا. تو ہم تو بغیر طریقے سے سکھائیں گے تو اسے 4 کے آئیں گی, وہ جو ہے 1 2 3 4 کی آئیں گی, انگلش کی بھی, اردو کی, عربی کی, پنجابی کی بھی. اور اسی طرح وہ بولیں گے اور بڑی پیاری پنجابی بولیں گے, بڑی پیاری اردو بولیں گے, بڑی پیاری وہ انگلش اور عربی بولیں گے. ہم دین اسلام کو دیکھیں تو جب تک ہم قرآن مجید کو پڑھ نہیں سکتے تو بات بنتی نہیں. پڑھنا اور پھر سمجھنا یہ ہو جائے ہماری نسلوں میں تو اسلام خود بخود آپ کو کیا بات ہے. پھر اچھا, اب یہ نظام تعلیم میں نے بتایا نا کہ یہ 4 زبانیں سیکھے گا. کالج اسکول میں آ کے پھر وہ باقاعدہ پڑھنا لکھنا شروع کر جائے گا 10ویں جماعت تک. جب 10ویں سے نکلے گا تو وہ فر انگریزی, اردو, عربی اور پنجابی بولتا ہوگا, لکھتا ہوگا. اور عربی میں کوئی آدمی آ جاتا ہے نا سعودی عربیہ تو بڑی آسانی سے وہ کنورسیشن اس کے ساتھ کر سکے گا. صرف اس نے شروع میں ہاذا سے شروع کیا ہوا ہے تو اس کی پوری طرح آ جائے گی, کیوں نہیں آئے گی. اللہ نے یہ 3 سال سے 5 سال کے بچے کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جب پہلی جماعت میں 6 سال میں یا 5ویں سال کے اخیر پہ آ کے داخل ہوتا ہے تو پھر وہ باقاعدہ ایک پیریڈ, پہلا پیریڈ اسکول میں لینگویجز کا پڑھا کرے گا جس میں باقاعدہ پھر اس کے یہ جو ہیں ABC اور البے پہ یہ سارے جو ہیں وہ قاعدے جو ہیں وہ لگیں گے, وہ پڑھیں گے. اور 10ویں جماعت تک یہ سبجیکٹ چلتا رہے گا. 10ویں جماعت میں پھر وہ اسی صورت اس کو ڈگری ملے گی یا سرٹیفکیٹ ملے گا کہ وہ اس لینگویجز کو میں عبور حاصل کر لے. اور انشاءاللہ جب ماحول ایسا ہوگا تو ضرور عبور حاصل ہوگا. اب نظام تعلیم کا میں ایک چیز یہ رکھا ہے ہم نے. اب دوسری جو ہے نا ضروری چیز وہ ہے گیمز, سپورٹس.
اسپورٹس میں یہ ہے کہ دو پیریڈ ہم نے تھریٹیکل ٹریننگ دینی ہے بچوں کو پہلی جماعت میں جو آئے ہیں. ہر کلاس میں ہوں گی، لیکن شروع سے آپ کی بچی آج پڑھنے گئی ہے تو وہ اس کو پتہ چلے گا اس کو بیٹ کہتے ہیں، اسے ہاکی کہتے ہیں، یہ فٹ بال ہے، اسے ایسے کھیلتے ہیں، اسے ایسے. وہ آ کے ان کو ٹیچر، ان کو کوچز جو کہ لوکل چھوٹے جن کو پارٹ ٹائم جاب کی ضرورت ہوگی، وہ آ کے وہاں پہ یہ چیزیں سکھائیں گے. اب وہ تھوڑی سی، میرا مطلب کہ جو بچے جو باہر میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں وہ آ کے بتا سکتے ہیں، دوسری لینگویج دوسری چیزیں بھی آ کے سکھا سکتے ہیں. تو وہ استاد جو ہے، جو مالک ہے اس اسکول کا، وہ ان کو سلیکٹ کرے گا، ان کی پیمنٹ کی جائے گی. اور اس طرح یہ اسکول میں 2 پیریڈ میں تھریٹیکل، پھر اس کے بعد 5 سبجیکٹس جو ہیں وہ پوری طرح بچہ پڑھے گا، اور اس کے بعد دوپہر کا کھانا وہیں سے کھائے گا. اس کے بعد اس نے پھر وردی بدل کے پھر گراؤنڈوں میں آ جانا ہے. پھر وہ پریکٹیکل گیمز کھیلیں گے. سنڈے کے دن خاص طور پہ اس اسکول میں میلہ لگا ہوگا ہر سنڈے کو، والدین جائیں گے، پیرنٹس وہاں ہوں گے اور استاد وہاں ہوں گے. وہ میچز بھی ہو رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو صلاح مشورہ بھی کر رہے ہوں گے. تو یہ ایک عجیب ماحول ہوگا. اسکول کا اپنا کلر ہوگا، اسکول کا اپنا جھنڈا ہوگا، اسکول کا اپنا وردی ہوگی. اور ان کا بچہ باہر کہیں آئے گا، گھر جاتے ہوئے نظر آئے گا تو پتہ چلے گا یہ فلاں سیکٹر کے بچیوں کے اسکول کی وردی ہے. بچیاں بھی ویسے ہی گیمز میں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جمنیزیم میں اتنی فاسٹ اتنی بچیاں کام ٹی وی پہ آتی ہیں جو اولمپکس میں جاتی ہیں، تو ہماری کیوں نہیں جائیں گی؟ آپ یقین کریں ہماری بچیاں بھی اولمپکس میں ہر چیز میں جائیں گی، ہر گیم میں جائیں گی اور میڈلز لائیں گی. یہ جو ہم سے چھن گئے ہیں نا پہلے میڈل، یہ واپس آئیں گے. اس کے بعد یہ نظام تعلیم، اس کے بعد جو سسٹم ہے نا تعلیم کا، اب اس میں انگلش اردو کی بات تو ختم ہو گئی نا کہ انگریزی اسکول اور اردو اسکول نہیں. ایک سٹینڈرڈ ہر زبان سیکھ رہا ہے اور پڑھائی انگریزی میں ہی ہے، پڑھائی انگریزی میں ہی ہے اور انگلش کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو اس لیے ساتھ ساتھ اردو جو ہے وہ بھی انسان سیکھ رہا ہے، لیکن پڑھائی انگریزی میں، کتابیں انگریزی میں، انگریزی سے سسٹم چلتا چلے گا. اور پھر آپ ایک ایسا نظام تعلیم ملک میں رائج ہو جائے گا. اس میں ایک چیز جو ہے بہت ضروری ہے کہ پبلک پارٹیسپیشن میکسیمم رکھی ہے. وہ جو پرائمری اسکول ہوگا لڑکیوں کا یا لڑکوں کا، اس کے جو ہیں کھاتے پیتے لوگ جو ہیں اس کو فائنانس بھی کریں گے. ہم نے 2000 روپیہ فیس رکھی ہے ایک بچے کی اسکول کی، پہلی کی بھی اتنی، دوسری کی بھی اتنی، 10ویں جماعت تک 2000 ہی فیس رہے گی، اس کو کوئی چینج نہیں کرے گا. اس سے جو پیسے اکٹھے ہوں گے نا، اس سے تو صرف استادوں کی اچھی تنخواہیں دی جا سکیں گی. باقی جو کوچز ہیں یا دوسرے خرچے ہیں یا کھانے کا خرچہ ہے یا بچوں کے کھیلنے کے لیے سامان لانا ہے یا اور دوسری چیزیں ہیں نا، اس کے لیے پھر لوگوں کو اپنی پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جی یہ کالج ہے تو اس پہ انہوں نے اپنی پراپرٹیز کو انویسٹ کے ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہے، اس کی جو آمدن آ رہی ہے اس کو آ رہی ہے. اب بھی لوگ بھاگیں گے، اڑیں گے، دیکھیں گے. جو آدمی بوڑھا ہو جائے گا وہ کہے گا میرے پاس اتنا پیسہ ہے، کچھ میں اس پہ بھی لگا جاؤں، تو وہ اس کو بھی دان دے جائے گا، اس کو بھی لگا جائے گا. اس طرح آمدن بڑھتی جائے گی اسکولوں کی. استاد کی آمدن وہ نہیں ہوگی. استاد کو میکسیمم 3 لاکھ روپے کا رکھا گیا ہے، اس کے بعد سارے پیسے. اچھا ظاہر ہے اس کی جو ہے نا سینٹ کی میٹنگ یا اس کے ڈائریکٹر بورڈ ہوگا، وہ بھی لوگوں میں ڈیپینڈ کرتا ہوگا. وہی وہاں محلے کے بزرگ جو ہیں ان کو ڈائریکٹرس اپوائنٹ کریں گے اور وہ اس کو دیکھا کریں گے. میٹنگ ہوا کرے گی ان کی کہ اسکول کیسا چل رہا ہے، کس چیز کی کمی ہے، پیسوں کی کمی ہے، وردیوں کی کمی ہے یا کیا کیا جائے. تو اس میں وہ سارے اس کو چلائیں گے. اور اس طرح ہمارا یہ نظام تعلیم جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، یہ ایک ایسا نظام تعلیم ہوگا
جس کا دنیا میں پھر کوئی مثال نہیں ہوگی. ہمارے ہر گیم میں نام ہوگا دنیا میں. اس وقت جب اولمپکس ہوتی ہیں تو ہم ایک آدھ گیم میں کوئی آدمی گیا ہوتا ہے. ہم نے 100% گیموں میں آدمی بھیجیں گے, بچیاں بھیجیں گے, اتنے بڑے بڑے فلیٹ بھیجیں گے. جب بچے تیار ہوں گے, جو ان کو انہوں نے تیاری کی ہوگی, تیاری سے مراد ہے کہ اسکول میں جس بچے نے کو دوڑ میں تیز ہے تو وہ کیوں نہیں پھر میڈل لائے گا. وہ ایسا ایسا اسے ٹریننگ دے کے اس کو اس قابل کریں گے کہ وہ جا کے فائٹ کرے. اور پھر اس طرح ہائی اسکول ہیں, پھر کالجز ہیں, اور آخر میں یہ بتاؤں کہ اس کے بعد آ جاتی ہے یونیورسٹیز. یونیورسٹیز کے لیے گورنمنٹ نے ہر صوبے میں 25-30 جگہوں پہ مربوں میں زمینیں الاٹ کر دینی ہیں کہ یہ ہیں یونیورسٹیز کے لیے. یہ 4 دیواریاں بھی بنا دیں گے, چاہے درختوں کی بنائیں, اور پھر کہیں گے کہ آپ اس میں اب لوگ مل کے, جسے لمز نہیں بنا, لمز دنیا میں نمبر 1 کالج بن گیا ہے, یونیورسٹی بن گئی ہے, پہلے دن سے ہی بنی ہوئی ہے. اسی طرح دیں گے, اچھے لوگ اکٹھے ہو گئے, اس کو فنانس کریں گے, یونیورسٹیاں بنائیں گے, چلائیں گے. تو یہ سسٹم ہوگا جو انشاءاللہ ہم فالو کریں گے. خدا حافظ. ذرا غور سے سنیے اور دیکھیے. میری کتاب جس کا نام پرامن انقلاب ہے, یہ خوشحالی کا دوسرا نام ہے, لیکن اس میں ایک شرط ہے. پاکستان کی سالانہ آمدن 100 کروڑ روپے ہو جائے, اور اس کے لیے پرامن انقلاب جو ہے نا, اس کی کیش گارنٹی دیتا ہے. پرامن انقلاب میں خوشحالی کا راز کیا ہے یہ بھی سنیے. پاکستان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. ہر حصے میں انصاف, تعلیم, صحت, رہائش اور نوکری کا مربوط نظام بنا دیا گیا ہے. کسی قسم کی ٹرانسپورٹ کی اس حصے میں ضرورت نہیں رہے گی. یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے حصوں کا نمونہ ہے. سستے اور فوری انصاف کے لیے ہر حصے میں ایک پرائیویٹ کمرشل دفتر ہوگا جو تفتیش کرے گا, اور ایک پرائیویٹ کمرشل عدالت ہوگی جو 7 دن کے اندر بما 2 اپیلوں کے ہر قسم کا فیصلہ کرے گی. پرائمری اسکول کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہر امیر و غریب کی پہلی ترجیح ہمارا اسکول ہوگا. اسکول کا رقبہ 150 کنال سے زیادہ ہوگا. یہ کونے میں اسکول ہے اور بقایا ایریا میں سہولیات ہوں گی. ہر حصے میں لڑکوں اور لڑکیوں کا علیحدہ اسکول ہوگا. یہ کام 5 سال میں مکمل کیا جائے گا. یہ نقشہ ایک سٹینڈرڈ ہسپتال کا ہے. ہر 5 حصوں میں 100 بیڈ کا مکمل ہسپتال بنایا جائے گا. ہر ایک شخص کی ہیلتھ انشورڈ ہوگی. یہ کام 5 سالوں میں پورا کیا جائے گا. ہر شادی شدہ شخص کا اپنا ذاتی گھر ہوگا. یہ نقشہ ایک 5 مرلے 3 بیڈروم 21ویں صدی کے گھر کا ہے. یہ 23 فٹ بائی 23 فٹ ایریے پر ڈبل سٹوری گھر ہے. گراؤنڈ فلور, پہلی منزل اور ایلیویشن کے نقشے آپ دیکھ رہے ہیں. ہر شخص کو اس کی آبائی جگہ پر ایسا گھر 2000 روپے ماہانہ قسط پر دستیاب ہوگا. زمین حکومت فری دے گی. پرامن انقلاب 2.5 کروڑ ویکینسیاں پیدا کرے گا. ہم نے پاکستان کے ہر حصے میں نوکریوں کے انبار لگا دینے ہیں. حکومت کوئی کام نہیں کرے گی سوائے کوالٹی چیکس کے. سب کام عوام کرے گی. عوام اپنا کام غلط نہیں کرے گی. کوڑا کرکٹ کے لیے ہر 10 حصوں میں کوڑا اٹھانے کے لیے ایک ٹھیکیدار ہوگا. ٹھیکیدار 6 بڑے ٹرک اور 6 چھوٹی پک اپس خریدے گا. رات 11 بجے گھروں اور دکانوں کے باہر پڑا ہوا کوڑا اٹھائے گا اور شہر سے باہر پھینک آئے گا. ہر گھر 100 روپیہ ماہانہ ادا کرے گا. ہریالی تحریک, اس میں حکومت 10 سالوں میں 10 کھرب روپے کی لاگت سے 2.5 کھرب درخت لگائے گی. 25% پاکستان کا ایریا جنگلات ہوگا. محکمہ جنگلات جگہ اور مٹیریل مفت دے گا. محکمہ جنگلات 4 دیواری بنائے گا تاکہ درختوں کی دیکھ بھال ہو سکے. بجلی کے بارے میں آج سے ہی بجلی 2 روپے یونٹ ہو جائے گی. وابڈا سفید آتی ہے, اس سسٹم کو صوبوں کو دے دیا جائے گا. جرمنی میں 80% بجلی عوام بناتے ہیں. ہم بھی عوام سے کہیں گے کہ ہوا اور پانی سے بجلی بناؤ. حکومت صرف بڑے ڈیم بنائے گی. 10 سالوں میں حکومت 1 لاکھ میگا واٹ بجلی بنائے گی. 50,000 میگا واٹ ہوا سے اور 50,000
ڈیموں سے۔ ریلوے کے بارے میں یہ ہے کہ ریلوے کا مکمل طور پر نیا نظام بنائیں گے، یہ 5 سالوں میں مکمل کیا جائے گا۔ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب ڈبل ٹریک چلائیں گے، جہاں اور ساتھ چھوٹے چھوٹے نئے اسٹیشنز بنائیں گے، جہاں ہر وقت آدھے گھنٹے میں ایک ٹرین آئے گی، ایک ٹرین جائے گی۔ جہاں بھی آپ نے جانا ہے اسٹیشن پہ جائیں، اور نارتھ جانا ہے تو اس میں گاڑی میں بیٹھ جائیں، آگے جا کے جہاں آپ نے چینج کرنی ہے وہاں اترے، اور پھر وہاں پہ بھی گاڑی آدھے گھنٹے میں 2 آئیں گی، اس میں جس طرف جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں۔ تبدیلی اسے کہتے ہیں۔ ہر سڑک نئی ہوگی، ہر گھر نیا ہوگا، ہر فیکٹری نئی ہوگی، ہر فصل نئی ہوگی، ہر نظام نیا ہوگا۔